بابرکت سعادتوں سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی تمام برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیں۔ خالق کائنات مجھے خطبہ جمعہ کے عنوان پہ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے اور اس کی 17 تاریخ کو اسلام کا پہلا معرکہ باقاعدہ جنگ کے طور پر لڑی جانے والی پہلی جنگ بدر 17 رمضان کو ہوئی اور ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کی 18 تاریخ کو مکہ فتح ہوا اور رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارک ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم شہدائے بدر کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ اسلام کا ادنا سا بھی مطالعہ رکھنے والا آدمی یہ بات جانتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کتنی دشواریوں سے گزری۔ لوگوں نے راستوں پہ کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے، شیبہ ابی طالب کی معصومیاں برداشت کی، پتے کھا کر گزارا کیا اور عہد کی سختیاں جھیلی۔ اس 13 سالہ دور زندگی میں ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ احد کے دن سے بھی کوئی دن مشکل تھا؟ احد کا وہ دن تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا۔ آقا علیہ السلام کے سر پہ پٹی باندھی گئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے جنگ میں شہید کر دیا گیا اور صرف شہید نہیں بلکہ آپ کے اعضائے بدنی کاٹے گئے۔ یہ وہ انتہائی مشکلات لمحات تھے احد کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزرے اور آپ احد کے میدان میں یہ آواز بھی دے رہے تھے کہ ہے کوئی میرے چچا کی کہانی بیان کرنے والا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضائے بدنی کو کاٹا گیا، صرف کاٹا نہیں گیا بلکہ دھاگے کے اندر ڈال کر ہار بنایا گیا۔ یہ انتہائی مشکل وقت تھا۔ صحابہ کی نگاہوں میں سب سے مشکل لمحات یہ تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انتہائی مشکل لمحات ہیں جس میں آپ کے چچا کو شہید کیا گیا اور اعضائے بدنی کو بھی کاٹا گیا۔ تو فرمایا عائشہ اس سے پہلے بھی کچھ سختیاں آئی،
اس سے پہلے بھی میں شیبہ ابی طالب کی معصومیت نہیں بھول سکتا ہوں کہ جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور دودھ پلانے والی ماؤں کی سینگوں سے دودھ خشک ہو گئے ہیں، میں وہ طیف کی سختیاں نہیں بھول سکتا ہوں جب میں طیف کے 3 بڑے سرداروں کو دعوت فکر دینے کے لیے اللہ کی توحید کی طرف بلانے کے لیے گیا تو بجائے اس قوم نے میری بات سننے کی میرے پیچھے اوباش بچوں کو لگا دیا، اوباش نوجوانوں کو لگا دیا، وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے، میں ایک پاؤں اٹھاتا تو دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے، جبکہ میں درد کی شدت محسوس کر کے بیٹھ جاتا تو 2 اوباش آ کر میرے کندھوں سے پکڑ کر مجھے کھڑا کرتے اور پھر پتھر مارتے۔ حتیٰ کہ جو صحابہ میرے ساتھ تھے، جو غلام ساتھ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بدعا کریں، اللہ طیف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان کو ختم کر دے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا اصرار بڑھا تو بدعا تو نہ کی لیکن طیف والوں کے حق میں دعا کی، کہا اللہ یہ میں محمد کو نہیں جانتے ہیں، جو پتھر مار رہے ہیں یہ میری ذات کو جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے تو یہ راستوں پہ پھول بچھاتے، یہ میرے مقام کو نہیں جانتے ہیں اس لیے پتھر مار رہے ہیں، یہ پتھر مار رہے ہیں لیکن میں انہیں دعائیں دے رہا ہوں، ان کی اولادوں سے مجھے اسلام کی بو آتی ہے۔ یعنی فرمایا عائشہ میں ان مشکل وقتوں کو کیسے بھول سکتا ہوں جو عہد سے پہلے بھی آئے، اور المختصر کے پھر ہجرت کا حکم ملا، آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور یہی مشرکین مکہ جنہوں نے مکہ کی زمین آپ کے لیے تنگ کی ہوئی تھی وہیں پہ چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ آپ جب مدینہ منورہ میں گئے یہودیوں سے معاہدے کیے، ادھر سے مشرکین مکہ نے خط لکھنے شروع کر دی۔ عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ ہمارے کچھ لوگ مکہ سے فرار ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ان سے جنگ کریں، اگر آپ ان سے جنگ نہیں کرتے ہیں تو ہم پھر ان سے جنگ کریں گے، آپ سے جنگ کریں گے اور آپ کی عورتوں کو باندیاں بنا دیں گے۔ اسی اثناء کچھ وقت گزرا تو ابو سفیان کا ایک قافلہ جو شام سے تجارت کی غرض سے مکہ واپس جا رہا تھا، اسے خدشہ ہوا کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمارے قافلے کو روکیں گے، تو اس نے زمزم غفاری نامی ایک شخص کو سونا دے کر مکہ بھیجا اور کہا کہ جا کر مکہ والوں کو بتاؤ کہ ہمارا قافلہ لٹنے والا ہے، قافلہ لٹ گیا ہے۔ ابھی یہ حادثہ پیش آیا تھا، کوئی قافلہ لٹنے گیا تھا، اور حادثہ کیسے پیش آیا کہ ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالنا تھا اور وہاں کنویں تھے، اور ان کنویں کے پاس جو ہے نا 2 لڑکیاں کھڑی تھیں، تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں کوئی بندے تو نہیں آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا تھا 2 بندے آئے تھے، انہوں نے کنویں سے پانی نکالا تو چلے گئے۔ تو اسے خدشہ ہو گیا کہ ہمارے قافلے کو کوئی لوٹنے والا ہے، تو اس نے مکہ یہ پیغام بھیج دیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے ایک خواب دیکھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ، حضرت عباس کی ہمشیرہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پہ سوار ہے اور وہ یہ صدا دے رہا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر اپنی موت گاہ کی طرف نکل جاؤ۔ پھر وہی اونٹ انہوں نے کعبہ کی چھت پہ دیکھا
اور یہی آواز سنی۔ پھر جب نے ابھی قید پہ دیکھا اور وہاں سے ایک پتھر گرا، بڑی چٹان گری اور نیچے جب گری تو اس کے ٹکڑے ہو کر ایک ایک ٹکڑا ہر گھر کے اندر جا کے گرتا ہے۔ انہوں نے یہ خواب اپنے بھائی کو بتایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ نے یہ ذکر کسی اور سے کیا، بات چلتے چلتے ابو جہل تک پہنچ گئی۔ جب ابو جہل تک پہنچی تو حضرت عباس سین حرم میں گئے تو ابو جہل بھی وہیں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا عباس، تمہارے خاندان میں پہلے مرد نے دعویٰ کیا نبوت کا، عورتیں بھی دعویٰ کرنے لگے۔ کہا جی کیا ہوا؟ کہا تیری بہن نے خواب دیکھا ہے، اگر یہ 3 دن کے اندر خواب سچا نہ ہوا تو میں چمڑے پہ لکھوا کر کعبے کے سامنے یہ لٹکوا دوں گا کہ بنو ہاشم جھوٹے ہیں اور تمہارا سارا خاندان جھوٹا ہے۔ اسی اثنا میں یہی لمحہ گزرا تو زمزم غفاری بھی آ گیا۔ اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹے ہوئے تھے، ناک کاٹی ہوئی تھی اور پیچھے سے اس کا کرتا پھٹا ہوا تھا۔ وہ آواز لگا رہا تھا کہ مکہ والوں، اس قافلے میں تمام مکہ کے لوگوں کا سامان کیا ہوا تھا، مکہ والوں قافلہ لوٹ چکا ہے، جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلو۔ ابو جہل وہی دوڑ دوڑ کر لشکر جرات کو اکٹھا کیا، ہر گھر سے لوگ آئے، 1000 کا لشکر بہائے ساز و سامان بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ تیار ہو گیا اور مکہ سے یہ نکل پڑے۔ ادھر سے ابو سفیان نے دوبارہ قاصد بھیج دیا کہ ہمارا قافلہ خیریت کے ساتھ پہنچ گیا ہے، تو آپ جہاں بھی پہنچے ہیں واپس ہو جائیں۔ ابو جہل یہ اسلام کا سب سے زیادہ سخت ترین دشمن تھا اور اس امت کا شیطان ابو جہل ہی ہے۔ اس نے کہا ہم واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کو قتل کریں گے، شراب پیئیں گے، پورے عرب پہ اپنا دعویٰ چلائیں گے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم سے طاقتور کوئی نہیں، ہم سب سے اونچے ہیں، اور مسلمانوں کی عورتوں کو باندیاں بنائیں گے۔ اس نے لشکر کو واپس نہ کیا، جس مقام پہ رکتے رہے ایک سردار 10 اونٹ ذبح کرتا رہا، لشکر کے ساتھ گانے والے، ڈھول بجانے والے، شراب پی کر وہ بدر کے میدان کی طرف چل پڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ہم اپنے ساتھ ہیں۔ آپ نے پھر مشورہ طلب کیا، پھر صحابہ نے مشورہ دیا، پھر آپ نے طلب کیا، حضرت عمر پھر اٹھے، آپ نے پھر طلب کیا تو حضرت سعد اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا اشارہ انصار کی طرف ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ سمندروں کی گہرائی کتنی ہے، ہم کوئی قوم موسیٰ والے نہیں ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ اشارہ کریں گے ہم جو ہے نا چٹانوں سے ٹکرا جائیں گے، یہ تو مکہ کے مشرک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کی یہ مٹھی بھر جماعت، 313 لوگ جن کے بدن پہ کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، جن کے پاس 6 زرے، 8 تلواریں، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں، یہ اس قوم کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں جن کے پاس 1000 آدمی ہیں اور جن کے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، جو بھوکے بھی نہیں ہے، پیٹ بھر کے کھایا ہوا ہے، اور جن کے پاس لڑنے کے لیے تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، سب کچھ جن کے پاس موجود ہے۔ یہ نہتے 313 ہاتھ میں کھجور کی شاخیں پکڑ کر میدان جہاد کی طرف جا رہے ہیں، کسی کے سینے پہ کپڑے ہیں، کسی کے کپڑے نہیں ہیں، اور اوپر سے روزہ ہے، ایک کھجور پہ کھا کر روزہ رکھا ہے اور ایک ہی کھجور پہ افطار کر رہے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کے حصے پہ کھجور بھی نہیں آ رہی ہے، گٹھلیاں ہی چبا کر روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور گٹھلیاں ہی چبا کر افطار بھی کر رہے ہیں۔ 70 اونٹوں پہ 3 آدمی آئے، 3 آدمی
آدمیوں کی باری لگی، پہلے ایک سوار ہوگا، 2 پیدل چلیں گے، پھر دوسرا سوار ہوگا، پھر اگلے 2 پیدل چلیں گے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی اکیلا اونٹ نہ رکھا، آپ نے اپنے لیے 2 بندے رکھے۔ وہ صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیدل چلیں گے، آپ کی باری پہ بھی پیدل چلیں گے، آپ اونٹ پہ سوار ہوں۔ آپ نے فرمایا نہ تو میں تم سے کمزور ہوں اور نہ تو میں ایسا لیڈر ہوں کہ جو خود سواری پہ بیٹھوں اور اپنی جماعت کو پیدل چلاؤں، تم اپنی وقت پہ خود سواری پہ بیٹھو گے، میں پیدل چلوں گا، اور اپنے وقت پہ میں سواری پہ بیٹھوں گا، تم پیدل چلو گے۔ حتیٰ کہ بدر کے میدان پہ پہنچ گئے، کفار پہلے پہنچ گئے تھے، جو سخت زمین تھی اس پہ کفار نے قبضہ کر لیا، جہاں پانی زیادہ تھا وہاں پر کفار نے قبضہ کر لیا، ان کے پاس چند کنویں ہیں اور جن کا پانی انتہائی گہرائی میں تھا، اور ریت والی زمین، روزہ بھی ہے، گرمی کا موسم بھی ہے، ریت گرم ہے، زمین جو حصے پہ آئی وہ بھی گرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پر ایک خیمہ بنایا گیا، مسجد نما، اور صحابہ کا انتظار کرنے لگے۔ افسوس تو آئی ہے کہ ہم بھی بسر و سمان، اور جہاں پر زمین ملی ہے اس میں پہلے سے پاؤں دھسے جا رہے ہیں، اور اوپر سے ہے بھی گرم اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ زمین کو ان نمازیوں کی، ان شہیدوں کی، ان مجاہدوں کی ادا پسند آئی۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے پتہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے ادھر سے آنا تھا تو میں طوفان نور کا پانی سما کے رکھتے، لیکن اب جب یہ میرے پاس نمازی مجاہد پہنچے ہیں، روزے دار پہنچے ہیں، میرا سینہ گرم ہے، تو پانی برسا تاکہ ان کے لیے ٹھنڈک پیدا ہو جائے۔ وہ چند لمحے بارش برسی، ان صحابہ کے دلوں کو سکون دینے کے لیے، تسکین دینے کے لیے چند لمحے بارش برسی۔ وہ جو زمین ریتلی زمین تھی جو صحابہ کے حصے پہ آئی، وہ پانی کی وجہ سے ریت بیٹھ گئی ہے، سخت ہو گئی ہے، اور جو کفار نے سخت زمین پہ قبضہ کیا تھا وہاں مٹی والی زمین تھی، کیچڑ پیدا ہو گیا، وہاں چلنا مشکل ہو گیا، اور یہاں تھوڑی آسانی پیدا ہو گئی۔ ان کے دلوں کو سکون ملا آسمان سے اترے ہوئے پانی کو دیکھ کر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں عبادت شروع کی۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ خیمے کے پاس میں تھا، اللہ کے نبی نے عشاء کی نماز کے بعد کبھی رکوع کے اندر، کبھی قیام کے اندر، کبھی سجود کے اندر ایک ہی صدا تھی، یا حیّ یا قیوم۔ پوری رات گر گرا کر اللہ کے نبی دعائیں مانگتے رہے۔ صبح کی نماز پڑھائی، صبح کی نماز کے بعد صفیں سیدھی کرائی۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک سجدہ کیا، اور اس سجدے میں دعا کی۔ نہ زمین پہ ایسی پہلے کسی نے دعا کی ہے، اور نہ ہی کبھی آسمان کی وسعتوں نے ایسی پہلے کبھی دعا سنی ہے، نہ اس سے پہلے کسی نے کی تھی، نہ اس کے بعد کسی نے ایسی دعا کرنی تھی۔ اس دعوے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر دعا مانگی، اور دعا کے مختصر الفاظ تھے۔ احادیث کی تمام کتب کے اندر یہ دعا برابر الفاظوں کے ساتھ ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے سر سجدے میں رکھا اور ایک آواز دی اپنے رب کو، میرے مالک، میری پوری کل کائنات 313 ہے، بے سر و سامان ہے، ان کے وجودوں پہ کپڑا نہیں ہے، روزے کی حالت میں ہے، لیکن میرے مالک میری کل محنت یہ ہے، اور میرا یہ دعویٰ بھی ہے، میرا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اللہ اگر آج ان 313 کو تو نے ختم کر دیا، مشرکین مکہ کے ہاتھ سے مروا دیا، تو میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں قیامت کی صبح تک تجھے کوئی خدا کہنے والا نہیں ہوگا۔ اب تیری مرضی ہے، میں یہ
سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں رسول اللہ نے یہ دعا کرنے کے بعد اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر یوں کہا ابو بکر دیکھو اللہ کی مدد نازل ہو گئی ہے، اللہ کی مدد نازل ہو گئی ہے۔ ادھر سے کفار شراب پی کر للکار رہے ہیں، برابر للکار رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان نہتے ہیں، بے سرف سمان ہیں اور تعداد میں ہیں بھی 313۔ ادھر 1000 کا لشکر ہے، اگر وہ تلواروں سے نہ مارتے ہاتھوں سے بھی مارتے تو 313 کا 1000 کے ساتھ کیا مقابلہ تھا۔ اللہ کے نبی نے 3 انصار کو میدان جہاد میں بھیجا، جنگ کے اندر 3 انصار کو اتارا، زیر انہوں نے پہنی ہوئی تھی، وہ تلواریں لے کے گئے۔ ادھر سے مشرکین مکہ نے پوچھا تو انہوں نے اپنا تعارف پیش کیا کہ ہم انصار ہیں۔ انہوں نے کہا واپس چلے جاؤ، تم ہمارے مقابلے کے لیے ہو۔ واپس آئے، یا رسول اللہ وہ تو بڑے متکبر ہیں، انہیں تو اپنا غرور ہی نہیں سنبھالنے دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں تم ہمارے مقابلے کے لیے واپس چلے جاؤ، ہمارے ساتھ جنگ کی نہیں ہوئی ہے، وہ لڑائی کے لیے آگے بڑھے نہیں اللہ کے نبی۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم مقابلے کے بھیجتے ہیں۔ فرمایا کم علی، کم حمزہ، کم ابو عبیدہ، یہ 2 جوان تھے اور ایک بوڑھا تھا۔ فرمایا جاؤ مشرکین مکہ کے مقابلے میں اور انہیں بتا دو ہم تمہارے مقابلے کی ہیں۔ اور ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ جو مکہ سے گئے ہیں انہیں میدان میں بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضرت امیر حمزہ گئے، جوان تھے، چند لمحوں میں اپنے دشمن کو زیر کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بوڑھے تھے، آپ اپنے دشمن سے لڑتے رہے لیکن آپ کو پنڈلی کے پاس تلوار لگی جس سے آپ کا گردہ پیر آ گیا۔ حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد کر کے ان کے مد مقابل آنے والے کفار کو بھی قتل کر دیا، اور یہ گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک تک لے آئے، گھسیٹتے ہوئے، اور سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ کر عرض کیا اللہ کے نبی کیا مجھے شہادت مل گئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو شہید ہو گیا۔ کفار نے دیکھا کہ ہمارا جو بھی آدمی میدان میں جاتا ہے وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ انہوں نے 1000 کا وہ جو لشکر تھا انہوں نے اکٹھا مل کر حملہ کر دیا، ہر طرف سے مٹی اڑ رہی تھی، کسی کے پاس نیزہ تھا، کسی کے پاس تلوار تھی، اور ان کے پاس کھجور کی ٹہنیاں تھی، شاخیں تھی۔ اللہ کی مدد سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ان کی طرف سے پورا قافلہ پلٹ کے آیا نا مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیمہ چھوڑ دیا، آپ بھی میدان جہاد میں اتر گئے۔ اب صحابہ ایک نظر رسول اللہ کی طرف دیکھتے اور ایک نظر گھما کر کافر کی طرف دیکھتے، جیسے کھجور کے ٹہنی سے، کھجور کی شاخ سے، کھجور کے ڈنڈے سے بھی ضرب لگاتے وہ وہیں پر ڈھیر ہو جاتا۔ اتنے بڑے لشکر میں صرف 14 صحابہ شہید ہوتے ہیں اور چند کوئی زخمی ہوتے ہیں، 70 کافر مارے جاتے ہیں اور 70 قید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح مسلمانوں کو فتح دی ہے، اور جب توکل اللہ پہ کیا گیا، توکل اپنی قیادت پہ کیا گیا، اپنے نبی پہ کیا گیا، تو پھر اللہ ساز و سامان نہیں دیکھتا۔ روزے کی حالت میں جنہوں نے کوئی ہیلا نہیں بنایا، جنہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، حتیٰ کہ جب مدینہ سے نکلے تھے تو یہودیوں نے کہا تھا، اپنی دکانوں سے آوازیں کس کر کہا تھا کہ مسلمانوں تم بے سر و سامان ہو، کس کے سہارے پہ تم بدر میں 1000 کے لشکر کے ساتھ لڑنے جا رہے ہو؟ تو ہر ایک صحابی کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔